والسلام عليك يا رسول الله على آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا۔ ہمیں اس دن تلاش کر کے نیکیاں کرنی چاہیے۔ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ہو سکے تو جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا اعمال نامہ منقطع ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، اب نیکیاں نہیں کر سکیں گے، مرنے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، مگر فرمایا 3 باتوں کے علاوہ 3 چیزیں جاری رہتی ہیں مرنے کے بعد بھی۔ نمبر 1، علم بندہ چھوڑ کر جائے، حدیث پاک کا مضمون ہے جو باقی رہے لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہیں، تو علماء کتابیں لکھ کر جاتے ہیں، طلباء چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر پیچھے علم چلتا رہتا ہے اور ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا صدقہ جاریہ، بندہ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائے، صدقہ جاریہ والے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، درخت لگا دیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو جاری رہتے ہیں، تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ نیکی چلتی رہے گی، اسے قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جب نیک اولاد ہو اور وہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، ایصال ثواب کرے، تو مرنے کے بعد والد کو یا اس کی والدہ کو قبر میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اولاد حافظ قرآن ہو، اللہ اکبر۔ حفظ قرآن کے فضائل اس قدر بیان ہوئے، احادیث کا مضمون ہے کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا، وہ حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، بروز قیامت وہ اپنے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اتنے گناہ ہو گئے تھے کہ جہنمی بن گئے تھے، مگر حافظ قرآن ایسے 10 لوگوں کو گویا جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے دن جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، ان کے والدین کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے یا اللہ یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ فرمایا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن کو تھامنے کی وجہ سے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ۔ جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ پورا قرآن پاک ختم کر لے۔ سبحان اللہ۔ بچے کو قرآن سکھانا کس قدر فضیلت کا باعث ہے۔ آج نارملی ہم یونیورسٹیز، کالجز اور دنیا بھر کی تعلیم سکھانے کی فکر تو کرتے ہیں، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ہمیں فکر ہے؟ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا بڑا زبردست طریقہ موجود ہے، سسٹم موجود ہے۔ خود بھی قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ یہ بڑا مجرب ایک عمل ہم نے دیکھا، بزرگوں سے سنا کہ جس کے یہاں بیٹا نہ ہوتا ہو یا بیٹی کی تمنا ہو تو وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضری دے کر یہ تمنا کرے کہ یا اللہ ان کی برکت سے مجھے بیٹا عطا فرما، اور جب بیٹا عطا ہوگا تو میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا۔ کئی حمزہ ملے مجھے، یہ بتایا تھا، ہم نے وہاں جا کے نیت کی اور یہ حمزہ ہمیں مل گیا۔ تو چلیں جو نہیں جا سکتے آج ان کا تصور کر کے اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے صدقے بیٹا عطا فرما دے، ہم بیٹا نبی پاک کے مبارک چچا کے نام پر حمزہ رکھیں گے۔ میرا کریم مولا دینے والا ہے اور اچھوں کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، حافظ قرآن کے حوالے سے ایک مدنی پھول اور دوں، یہ غفران بیٹا کے لیے بھی ہے، یوسف بھائی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ جب آپ کے بچے یا بچی حافظ قرآن بن جائے نا، ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ حافظ بن جائے۔ میرے حساب سے حافظ بنانا آسان ہے، حافظ برقرار رکھنا مشکل ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑی ہوگی نا، اس کی زندگی میں اور مصروفیات بھی آئیں گی، تو اب حفظ بھلا دیتے ہیں لوگ،
تو اس کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ اب حافظ بن گئے، اب مرتے دم تک قرآن یاد رہے، اس کا انتظام کرنا ہوگا، روزانہ دہرائی بھی ہوگی، جب کاروبار نوکری پہ لگ جائیں تب بھی روز کا 1 گھنٹہ مخصوص کرنا پڑے گا جو قرآن کو دہراتا رہے، ہر رمضان میں مصلی سنائیں تاکہ یہ حفظ باقی رہے، ورنہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بچوں کو حافظ بنانا ہے، بنانا چاہیے، لیکن اس کے بعد کا بھی نظام بنانا چاہیے۔ پہلے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے ہیں، پھر اسکول میں ڈالتے ہیں، وہ جو مدری منا ہوتا ہے بابو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ایسی لائن میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ سارا قرآن بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے حافظ بنایا تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کو اب عالم بنائیں، کیونکہ جب بندہ حافظ بن جاتا ہے نا، اللہ پاک اس کے دماغ کو بہت کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، علم کا نور اب اس کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ عالم بنتا ہے تو کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں اور پھر عالم بنائیں۔ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا PhD، ڈاکٹر، انجینئر، ایک حدیث نہیں سنا سکتے کسی انجینئر کی فضیلت کی، کسی ڈاکٹر کی فضیلت کی۔ علماء کی فضیلتوں کے باب بھرے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب اور لوگ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے نا تو علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو، باقی لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ۔ علماء کہتے ہیں جو عابد ہوتا ہے نا، عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکی کرنے والا، وہ تیراک کی طرح ہوتا ہے جو تیرتے تیرتے دریا پار کرتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، مگر جو عالم ہوتا ہے نا وہ کشتی کی مانند ہوتا ہے، لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ سبھی کو پار لگا دیتا ہے۔ تو اب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے، جناب خاندان میں ایک عالم ہونا چاہیے، اللہ وہ دن دکھائے کہ خاندان میں ایک مفتی ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ ایسے بچے بناؤ تو انشاءاللہ یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے۔ آج بچوں پہ توجہ نہیں دیتے ماں باپ، بعد میں سر پکڑ کے روتے بھی ہیں، بچہ نشے میں چلا گیا، غلط صحبت میں چلا گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کرتے، اچھا مدنی ماحول آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ہے جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی موجود ہے، بچیوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والد کی تربیت کا انتظام بھی ہے، والدہ کی تربیت کا انتظام بھی ہے۔ ہر طرف دعوت اسلامی نے مدرسے، جامعات، پھر ماشاءاللہ گھر بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیں تو سب کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوچ لینا آپ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد اگر نیک ہوئی نا تو وہ کام آئے گی۔ وہ روایت سنی نا آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزرے، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، تھوڑے عرصے بعد واپس آئے، اسی قبر کے پاس سے گزرے تو اس میں انوار و تجلیات کی بارش۔ آپ نے کہا یا اللہ پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب رحمتیں برس رہی ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ ارشاد باری ہوا عیسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے گیا تھا گناہگار تھا، بڑے گناہ کیے تھے، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ حاملہ چھوڑ کے مرا تھا۔ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور یہ بیٹا جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مدرسے گیا، اور جب مدرسے گیا تو قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کے بیٹے نے زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، میں نے اس کے عذاب کو دور کر دیا۔ بیٹا اللہ کو پکارے مغفرت باپ کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر باپ بیٹے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نشہ کرے، وہ بے حیائی کے کام کرے، وہ غلط کام کرے، حرام روزی اس کے لیے چھوڑ کر جائیں گے تو یہ ہماری پنشمنٹ اور پٹائی کا باعث ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہماری اولاد نیک بنے۔ اور یہاں اب میں بچوں سے بھی بات کر لوں کہ جن کے ماں باپ چلے گئے یا ماں باپ بوڑھے ہیں، ایسے کام نہ کرنا جس سے ماں باپ کو قبر میں تکلیف ہو۔ اگر وہ چلے گئے نا تو ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرو، صدقہ خیرات کرو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ قرآن کہتا ہے کیسے دعا کرنی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحمت کی، ہمیں تکلیف نہیں آنے دی، اپنے دامن میں چھپا لیتے تھے۔ اے اللہ اب قبر میں ہمارے ماں باپ تیری رحمت کے حوالے ہیں، اب تو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، میرے مولا ان کے گناہ معاف فرما اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو بہرحال میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور باقی لوگوں کو بھی یہ درس دوں گا کہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیجیں، جامعات میں بھیجیں، بچے عالم بن گئے، حافظ بن گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ یاد رکھنا میرے آپ کے مرنے کے بعد